بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمارا وطن جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، پاکستان جسے ہم دھرتی ماں کہتے ہیں، پاکستان جسے ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو آئیڈیالوجی پہ بنا، نظریے پہ بنا۔ اور نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو یہ نظریہ دیا پاکستان کے برصغیر کے اس وقت کے مسلمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں، ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جو اسلام کے اصولوں پر کاربند ہوگی، اور پھر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق یہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ بہرحال پھر یہاں ریاست مدینہ بنانے کی باتیں بھی ہوئیں، یہاں فلاحی ریاست کی باتیں بھی ہیں، یہاں جمہوری ریاست کی باتیں بھی ہیں، یہاں اور بھی بہت سے فلاسفیز جو ہیں وہ رہی ہیں۔ لیکن سوچ میں یہ رہا تھا، یہ جو ہمارا زمین کا ٹکڑا ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جو ہمارا وطن ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وطن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پیدا ہوں، اگر اس کی زبان ہوتی، یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا، تو آج یہ کیا بول رہا ہوتا؟ آج یہ پاکستان کی جو زمین ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ اگر یہ زبان ہوتی تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا؟ وہ ہم سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ ہمارے حکمرانوں سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ خادم اعظم سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ مولانا فضل الرحمان سے، آصف زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری سے، مریم نواز سے، نواز شریف سے، عمران خان سے، شاہ محمود قریشی سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ آرمی چیف سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ ہمارے یونیورسٹیوں کے چانسلر سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ اساتذہ سے کیسے مخاطب ہوتا؟ وہ ہمارے اینکر سے کیسے مخاطب ہوتا؟ ہم سے کیسے مخاطب ہوتا؟ کیا پاکستان ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ لوگ مجھ پر اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کی پاسداری اور پابندی کرتے ہوئے انصاف کا علم چڑھائے ہوئے ہو، انصاف کا علم بلند کیے ہوئے ہو، اور میں خوش ہوں؟ یقینی طور پر اگر پاکستان کی زبان ہوتی تو پاکستان ایسا نہ کہتا۔ اس زمین کے ٹکڑے کی اگر زبان ہوتی تو یہ زمین کا ٹکڑا آج رو رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ بے زبان ہے، ہم اسے سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتا، لیکن جو لوگ میسج سے انٹریکٹ کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کا مزدور سے لے کے وزیر تک رابطہ ہوتا ہے، میدان سے لے کے ایوان تک ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان رو رہا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی آہو بکا جاری ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو مجھے لوٹ کھسوٹ کا بازار بنا لیا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام جس کے اصول تم نے مجھ پہ کاربند کرنے تھے، جن اصولوں کے تحت تم نے زندگی گزارنی تھی، تم نے تو وہ اصول کیا، بلکہ وہ اسلام، وہ بنیادی باتیں، بلکہ بنیادی جو اخلاقیات ہیں وہ بھی پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ یہ پاکستان کی رداد ہے، آج کا پاکستان یہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ آپ سیاسی قابرین کو دیکھیے، عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک عدالتی معاملے کو ہی لے لیں، آج جنہیں حکومتی اتحاد کو عدالتوں کو دباؤ میں لانے پہ اعتراض ہے، 2 ماہ پہلے تک وہ کیا کہہ رہے تھے؟ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں؟ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں؟ کس کے کہنے پہ کھلیں؟ وہ کون تھا؟ ایک ہی تیر سے 2 3 شکار کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی اشتعال دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور آج وہ کام کون کر رہا ہے؟ آج وہ کام مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، آج وہ کام مریم نواز کر رہی ہیں، بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ یہ وتیرہ ہے جناب علی۔ اس وقت آپ کو آرٹیکل 69 یاد آیا تھا۔ آرٹیکل 69 آئین کا ایک آرٹیکل ہے جو جو ہماری پارلیمنٹ سے اس کو امیونٹی دیتا ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ہم عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے،
اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن والا معاملہ تھا، ان کے ووٹ جو مسترد ہوئے تھے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرٹیکل 69 کو ہی بیس بناتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد 3 اپریل کو سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی پروسیڈنگ پہ، اور پھر اس وقت یہ کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ آرٹیکل 69 کے تحت یہ معاملہ عدالت میں نہیں جا سکتا۔ آج آرٹیکل 69 یاد نہیں آ رہا، کیوں؟ پنجاب میں اپنا فائدہ ہے، پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور آج آرٹیکل 69 کی ہلکی پھلکی بات کی ہے جناب حکومتی کیمپ سے۔ عجیب ٹوپی ہے جو گھما دی جاتی ہے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے انتظامی مسائل لگتے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں پنڈی میں آپ دیکھیں، کراچی میں آپ دیکھیں، تو آج انہیں میونسپل کمیٹیوں کا کام اچھا نہیں ہے۔ آج عوام کی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے کہ عوام کو گھر نہیں بنانے چاہیے تھے نالوں پہ۔ ارے جب بنا رہے تھے آپ کہاں تھے؟ 9 سال کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ثوابی میں، پشاور میں، حیات آباد، ایبٹ آباد، یہ سارے ڈوب جاتے ہیں آج بھی جب بارش ہوتی ہے۔ راول پنڈی پنجاب میں ڈوب چکے ہیں۔ 10 سال یہاں حکومت کی ہے نون لیگ نے، 3 سال 8 ماہ یہاں حکومت کی پی ٹی آئی نے، 14 سال کی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی۔ کراچی کی حالت دیکھ لیں، الزام دیتے ہیں ایم کیو ایم کو اور باقیوں کو، ٹھیک ہے وہ بھی حکمران رہے ہیں۔ تضاد ہے، جب مقصد کی بات آتی ہے تو اپنی مرضی کے آئین میں سے آرٹیکل نکال کے لے آتے ہیں۔ آج آرٹیکل 69 یاد نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف کو، آج تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے حکومت کو۔ یہ تضاد ہے، اور اس تضاد نے پاکستان کے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ ڈالر کو دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ چکے، جس طرح جراثیم بڑھتے ہیں نا، 2 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، پھر 16 ضرب 16، پھر اس کا آگے ضرب اس طرح اسکوائر میں، اس طرح ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو روپے کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کس پہ سوچ رہی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، سنگاپور میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب امریکہ کے صدر کا استقبال کیسے کرتا ہے، ہمیں ککھ پتہ نہیں ہے۔ ہم الجھے ہوئے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ایک آتے ہیں یہ چور، وہ ڈاکو، یہ فلاں یہ فلاں، ایک آتے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ اس قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ وہ سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں پاکستان کے باشعور لوگ جو انفارچونیٹلی باشعور نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں، ذی شعور ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کی اگر زبان ہوتی، یہ زمین کا ٹکڑا اگر بول سکتا ہوتا تو آج کیا ہماری فضائل بیان کر رہا ہوتا؟ آج ہمیں پاکستان یہ بتا رہا ہوتا کہ میں بہت خوش ہوں، تم لوگ مجھ پہ انصاف کرتے ہو، تم لوگ مجھ پہ میرٹ بلند کرتے ہو، تم لوگ میرے پہ ظلم نہیں کرتے، تم یہاں قتل نہیں کرتے، یہاں خون نہیں کرتے، یہاں بھوک نہیں ہے، یہاں افلاس نہیں ہے۔ آج پاکستان ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا، آج اس کے الٹ کہہ رہا ہوتا۔ خوش قسمتی کیا ہے، یہ زمین کی زبان نہیں ہوتی، لیکن یہ زمین ماں ہوتی ہے، اس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی آغوش میں زندگی میں بھی رکھتی ہے، زندگی کے بعد بھی رکھتی ہے۔ ایک لمحے کو میرا یہ سوال ہے پاکستان کے لوگوں سے، جن لوگوں میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا سیاست بہت ضروری ہے، یہ سیاسی جماعتیں، یہ جمہوری نظام، یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہی بہت ہے، آمریت سے بہتر ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن عوام استعمال ہونے کے لیے کبھی آمرانہ دور میں، کبھی مارشل لا ڈکٹیٹر استعمال کرتا ہے، کبھی سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں۔ غلطی استعمال کرنے والوں کی نہیں ہے، غلطی استعمال ہونے والوں کی ہے۔ لیکن جو ذی شعور لوگ ہیں، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ زمین کا ٹکڑا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اگر اس کی زبان ہوتی تو وہ آج ہم سے کیا پوچھ رہا ہوتا، ہمیں کیا بتا رہا ہوتا؟ اپنے کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔